بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیرو لینڈ کی تلاش، مصنف ابن صفی، عمران سیریز، چیپٹر 2، دوسرا رخ۔ عمران کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ گاڑی سے اترنے کے بعد اس پر کیا گزرے گی۔ ہیڈ لائٹس بجھائے اور پارکنگ لاٹ اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ انجن بند کر کے وہ ہلکے سروں میں سیٹی بجاتا ہوا گاڑی سے اترا اور دروازے کو مقفل کر ہی رہا تھا کہ دونوں پہلوؤں میں دو سخت سی چیزیں چبھنے لگیں۔ خاموشی سے پیچھے ہٹو، کسی نے سرگوشی کی، اور بائیں جانب مڑ کر چلنا شروع کر دو۔ عمران نے طویل سانس لی اور سیدھا کھڑا ہو کر پیچھے ہٹنے لگا۔ دونوں پستول بدستور اس کے پہلوؤں سے لگے ہوئے تھے۔ بائیں مڑو، دائیں پہلو پر دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا گیا، اور عمران نے خاموشی سے تعمیل کی۔ گرینڈ ہوٹل کی کھڑکیوں سے پھوٹنے والی روشنی کی رسائی اس حصے تک نہیں ہوتی تھی، ورنہ وہ کم از کم کن اکھیوں سے ہی ان آسیبوں کی شکلوں کو دیکھ لیتا۔ زیادہ دور نہیں چلنا پڑا تھا۔ پارکنگ لاٹ ہی کی ایک اور گاڑی تک وہ اسے دھکیل کر لے گئے۔ پھر کسی تیسرے نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور عمران سے اندر بیٹھنے کو کہا۔ اس مرحلے پر بھی اسے کچھ کر گزرنے کی صورت نظر نہ آئی۔ مجبوراً وہی کرنا پڑا جس کے لیے کہا گیا تھا۔ گاڑی حرکت میں آ گئی اور عمران اسی طرح لا تعلقی سے بیٹھا رہا جیسے وہ آدمی نہ ہو، بلکہ انہوں نے کوئی بنڈل اٹھا کر پچھلی سیٹ پر رکھ دیا ہو۔ آخر تھوڑی دیر بعد ان میں سے ایک اکتا کر بولا، کیا تمہیں علم ہے کہ کہاں لے جائے جا رہے ہو؟ شاید پروگرام میں کوئی تبدیلی ہو گئی ہے، عمران نے بے حد خوش دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ جس لڑکی نے مجھے گرینڈ میں مدعو کیا تھا، شاید اب اس کے والد صاحب کے ساتھ رات کا کھانا زہر مار کر نہ پڑے، عمران بولا۔ دونوں نے کہکہے لگائے اور عمران بھی ان کی اس مسرت میں شریک ہو گیا۔ تم کیوں ہنس رہے ہو؟ ان میں سے ایک سنجیدگی اختیار کر کے بولا۔ ہنسنے والوں کے ساتھ ہنسنا اور رونے والوں کا ساتھ دینا، یہی ہے میری زندگی، اور اس کے علاوہ رکھا ہی کیا ہے اس زندگی میں؟ اچھا خاموش بیٹھو، دوسرا کڑک کر بولا۔ میں تو خاموش ہی تھا دوستوں، چھیڑ چھاڑ تو تم نے کی تھی، بس ختم۔ عمران مسکرا کر رہ گیا۔ گاڑی ایک سنسان سڑک پر بہت احتیاط سے چلائی جا رہی تھی، کیونکہ سڑک خطرناک بھی تھی۔ کہیں کہیں تو اتنی تنگ تھی کہ دوسری طرف سے آنے والی کسی گاڑی کو راستہ نہ مل سکتا۔ بائیں جانب گہری کھائیاں تھیں اور دائیں جانب اونچی اونچی چٹانیں۔ شیمرا کا قصہ ختم ہوتے ہی عمران کو سردار گڑھ سے واپس چلے جانا چاہیے تھا، لیکن وہ ابھی تک وہیں مقیم تھا اور اس وقت میریا کی دعوت پر گرینڈ ہوٹل پہنچا تھا کہ اس وقوعے سے دوچار ہونا پڑا۔ میریا اس کی بے حد شکر گزار تھی۔ بیٹھے بٹھائے مفت میں اتنی بڑی جائیداد ہاتھ آئی تھی، ایک وسیع بینک بیلنس کی مالک بنی تھی۔ اسے کسی طرح یقین ہی نہیں آتا تھا کہ اس کی تقدیر اس طرح اچانک پلٹ گئی ہے۔ وصیت نامہ ہاتھ آتے ہی شیمرا کو یاد کر کے بہت روئی تھی اور عمران اسے تسلیاں دیتا رہا تھا۔ بہرحال اسی کی کوششوں کی بنا پر کسی دشواری کے بغیر قانونی کاغذی کارروائیاں بھی مکمل ہو گئیں۔ میریا نے تینوں باڈی گارڈز کی ملازمت بھی برقرار رکھی تھی اور اب انہیں مویشیوں کے اس بہت بڑے فارم کی دیکھ بھال پر لگا دیا تھا جو شیمرا نے ان کے لیے چھوڑا تھا۔ اس کے خاندان کے دوسرے افراد بھی اب شیمرا ہی کی کوٹھی میں منتقل ہو گئے تھے۔ آخر میں اس نے عمران سے کہا تھا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کی کیا خدمت کروں مسٹر عمران؟ کسی ڈبے میں بند کر کے ایسی جگہ رکھ دو جہاں مادام شیمرا کی پہنچ نہ ہو سکے، عمران نے جواب دیا تھا۔ وہ ہنس پڑی تھی اور پھر سنجیدہ ہو کر بولی تھی، میرا خیال ہے کہ وہ آپ کو بہت چاہتی ہیں۔ بہرحال اس وقت یہ دعوت مہنگی پڑی تھی۔ عمران خاموش بیٹھا رہا، وہ دونوں بھی خاموش تھے۔ گاڑی تاریکی کا سینہ چیرتی کسی نامعلوم منزل کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد عمران نے پوچھا، اب رات کے کھانے کی کیا رہے گی؟ دھماکے والی غذا کے منتظر رہو، بائیں جانب والا ہنس کر بولا، اور اس کے ریوالور کی نال کچھ اور سختی سے عمران کے پہلو میں چبھنے لگی۔ یار کہیں ہم سے غلطی تو نہیں ہوئی؟ دائیں جانب والا بولا۔ کیسی غلطی؟ مجھے تو یہ آدمی پاگل معلوم ہوتا ہے۔ تمہارا نام علی عمران ہی ہے نا؟ بائیں جانب والے نے سوال کیا۔ بالکل ہے۔ خان داور کو تم نے ہی مارا تھا؟ ہرگز نہیں، دشمنوں نے اڑائی ہے۔ کن دشمنوں نے؟ یہ بہت مشکل سوال ہے، ایسے لوگ بھی میرے دشمن ہو جاتے ہیں جن کی شکلیں بھی کبھی نہیں دیکھی ہوتی، عمران بولا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ان میں سے ایک نے کہا۔ اپنے دلوں سے پوچھو، کیا میں تمہیں جانتا ہوں؟ ارے میاں، میری شکل ہی ایسی ہے کہ دوسرے دیکھ دیکھ کر خواہ مخواہ سلگتے رہتے ہیں۔ پڑوس میں ایک لڑکی رہتی ہے،
ایک دن اپنی سہیلی سے کہنے لگی، جی چاہتا ہے عمران کی تھوتنی مسل کر رکھ دوں، اور مجھے بھی بعض تھوتنیاں ایسی ہی زہر لگتی ہیں۔ عمران نے ہانکنا شروع کر دیا۔ اچھا بس اب خاموش رہو، بائیں جانب والا ڈپٹ کر بولا۔ ارے عجیب لوگ ہو تم بھی، کبھی پیار محبت سے بات کرتے ہو اور کبھی پھاڑ کھانے کو دوڑتے ہو۔ ہم ایسے ہی ہیں، تم چپ بیٹھو۔ بلکہ چپ کر جاؤں، خواہ اردو کی ایسی کی تیسی ہی کیوں نہ ہو جائے۔ عمران بولا، یہ واقعی پاگل معلوم ہوتا ہے۔ دائیں جانب والے نے اپنے ساتھی سے کہا۔ تم ہی خاموش کیوں نہیں رہتے؟ ساتھی بولا۔ شاباش، یہ ہوئی اردو، ورنہ تم یہ کہتے کہ تم ہی کیوں چپ نہیں کر جاتے۔ عمران پور مسرت لہجے میں بولا، ہمیں اردو نہیں پڑھاؤ۔ بائیں جانب والا گرایا۔ پڑھ لو، بروز قیامت کام آئے گی، دنیا میں تو انگریزی سے بھی کام چل جاتا ہے۔ تم عجیب آدمی معلوم ہوتے ہو، دائیں جانب والے نے کہا۔ اتنی دیر سے ادھر ادھر کی بکواس کی جا رہے ہو، لیکن ایک بار بھی یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ اس طرح کہاں لے جا رہے ہو۔ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں، کیونکہ خود سے کہیں بھی نہیں جاتا۔ ملاقات کے لیے خواہش مند اسی طرح پکڑوا کر بلاتے ہیں۔ تم کیوں فضول باتیں کر رہے ہو؟ بائیں جانب والے نے اپنے ساتھی کو للکارا۔ ٹھیک ہے، ہمیں خاموش رہنا چاہیے۔ شاباش، عمران سر ہلا کر بولا، سعادت مند بچے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تم بھی خاموش رہو، اس نے کہا۔ بہت بہتر جناب عالی، عمران نے کہا اور طویل سانس لے کر سوچنے لگا، کہیں یہ خانداور ہی والا قصہ نہ ہو۔ ممکن ہے اس کے حواری یہ سمجھتے ہوں کہ وہ اسی کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا تھا، لیکن اگر وہ انتقام ہی لینا چاہتے ہیں تو اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ وہیں پارکنگ لاٹ پر ہی تو گولی ماری جا سکتی تھی۔ وہ قطعی بے خبر تھا۔ نہیں ہے، یہ کوئی اور چکر معلوم ہوتا ہے۔ مگر ان دونوں نے بھی خانداور کا ذکر کیوں چھیڑا تھا؟ دفتن گاڑی رک گئی۔ بائیں جانب والے نے دروازہ کھول کر پھرتی سے اترتے ہوئے کہا، تم بھی اترو، خبردار پستول کی زد پر ہو۔ مجھے علم ہے کہ بری طرح زد پر ہوں، بار بار یاد نہ دلاؤ۔ ویسے بھی میں اس سفر کا مقصد معلوم کیے بغیر فرار ہونے کی کوشش نہیں کروں گا، عمران نے کہا۔ انہوں نے اسے گاڑی سے اتارا اور تیسرا آدمی جو گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا ٹارچ روشن کر کے ان کے آگے چلنے لگا۔ عمران کے دونوں پہلوؤں سے اب بھی پستول لگے ہوئے تھے اور وہ دفتن کچھ کر گزارنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، کیونکہ ایسی کوئی حرکت خودکشی ہی کے مترادف ہوتی۔ راستہ ہموار تھا، پتہ نہیں وہ اسے کہاں لے کر جا رہے تھے۔ اس ویرانے میں کسی عمارت کی موجودگی محال تھی۔ آخر یہ لوگ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ بے خیالی کے عالم میں ان کے ہتھے چڑھا تھا اور بے بسی سے یہاں تک چلا آیا تھا۔ اگر انہیں اس کی جامع تلاشی لینے کا خیال آ گیا تو وہ نہتا بھی ہو جائے گا، لہذا قبل اس کے کہ انہیں عقل آ جائے اسے کوئی تدبیر کر لینی چاہیے۔ بس پھر اپنی ساری احتیاطوں کو بالائے طاق رکھ کر وہ لڑکھڑایا اور کوہنیوں کے بل گر پڑا۔ پھر وہ دونوں سنبھلنے بھی نہیں پائے تھے کہ انہیں دو بھرپور لاتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کیا ہوا کیا ہوا کہتا ہوا تیسرا آدمی پلٹ پڑا جس کے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ عمران کا ریوالور ہپ پاکٹ سے نکل آیا تھا۔ سناٹے میں ایک فائر گونجا اور ٹارچ اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا پڑی، اور اس کے بعد تو اندھا دھند فائروں سے سناٹے کا سینہ چھلنی ہو کر رہ گیا۔ شاید وہ دونوں اپنے ریوالور خالی کر دینے پر تل گئے تھے، لیکن کس پر؟ عمران تو اتنی دیر میں ان سے خاصے فاصلے پر ایک بڑے پتھر کی اونٹ میں پناہ لے چکا تھا، اور اسے وہ ٹارچ یہاں سے صاف نظر آ رہی تھی جو تیسرے آدمی کے ہاتھ سے گری تھی۔ اب بھی روشنی تھی، لیکن اس کا رخ عمران کی طرف نہیں تھا۔ اپنے ریوالور خالی کر دینے کے بعد شاید وہ انہیں دوبارہ لوڈ کر رہے تھے، لیکن جہاں بھی تھے وہاں سے جنبش نہیں کرنا چاہتے تھے۔ عمران کے ریوالور سے صرف ایک ہی فائر ہوا تھا، اور وہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ٹارچ والا صرف زخمی ہوا تھا یا ہمیشہ کی نیند سو گیا تھا۔ عجب سا سناٹا فضا میں طاری تھا، اور کچھ فاصلے پر پڑی ہوئی وہ روشن ٹارچ عجیب سی لگ رہی تھی۔ عمران نے جیب سے چوئنگم کا پیکٹ نکالا اور ایک پیس منہ میں رکھ کر اسے اس طرح کچلنے لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور وہ ساری زندگی اسی پتھر کی اوٹ میں بیٹھے رہ کر گزار سکتا ہے۔ لیکن یہ دل جمعی کی کیفیت دیر تک ثابت نہ ہو سکی۔ دوسرے ہی لمحے میں خیال آیا کہ کہیں آس پاس ہی وہ لوگ بھی موجود نہ ہوں جن کے لیے اسے یہاں لایا گیا تھا۔ بس پھر وہ وہاں سے کھسکنے ہی والا تھا کہ تیز قسم کی روشنی میں نہا گیا، اور بالکل مشینی انداز میں اس کا ریوالور والا ہاتھ پتھر کے نیچے رہ گیا۔ دوسرے ہی لمحے میں کسی کی للکار سنائی دی، تم نشانے پر ہو، اپنی گن زمین پر ڈال دو اور ہاتھ اٹھا دو۔ عمران دونوں ہاتھ اٹھا کر بولا، میرے پاس گن نہیں ہے۔ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، کہا گیا۔ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ عمران نے اٹھتے ہوئے للکارنے والے کی نقل اتاری۔ روشنی اب بھی اسی پر پڑ رہی تھی۔ آگے بڑھو، حکم ملا۔ وہ چلنے لگا اور روشنی اس کے ساتھ ساتھ حرکت کرتی رہی۔ پھر وہ دونوں بھی دکھائی دیے جو اسے یہاں تک لائے تھے،
اور تیسرا قریب ہی اوندھا پڑا نظر آیا۔ بہرحال اسے جلدی سے ایک چھوٹی سی چوبی عمارت کے قریب پہنچا دیا گیا جو اونچی اونچی چٹانوں سے گھری ہوئی تھی۔ اندر چلو، عقب سے کسی نے درشت لہجے میں کہا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ کیا اچھا نہیں کیا؟ عمران نے مڑے بغیر پوچھا۔ یہ ایک پورا من مشن تھا، لیکن تم نے ہمارے ایک آدمی کو زخمی کر دیا ہے، کہا گیا۔ گھاس تو نہیں کھا گئے؟ میں نے کیسے زخمی کر دیا؟ میرے پاس کیا تھا؟ اندھیرے میں ٹھوکر کھا کر اور تمہارے آدمیوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، دوسری آواز آئی۔ اسے لاتے بھی چلائی تھی۔ جلدی سے اٹھ بیٹھنے کو اگر تم لاتے چلانا سمجھتے ہو تو سمجھا کرو، میرا کیا جاتا ہے؟ عمران نے کہا۔ چلو اندر چلو۔ وہ بدستور ہاتھ اٹھائے ہوئے عمارت میں داخل ہوا اور اس طرح دیدے نچانے لگا جیسے تیز قسم کی روشنی بصارت پر اثر انداز ہوئی ہو۔ خدا کی پناہ، تو تم بھی؟ ایک جانی پہچانی سی نسوانی آواز سماعت سے ٹکرائی اور عمران جہاں تھا وہیں رک گیا۔ بائیں جانب مڑ کر دیکھا، میریا چند قدم کے فاصلے پر کھڑی نظر آئی۔ کمرے میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ بہت خوب، عمران ہنس کر بولا۔ اس مذاق کی کیا ضرورت تھی؟ واہ بھائی، بلایا تھا گرینڈ ہوٹل اور میز پر کھانا یہاں لگایا جا رہا ہے۔ میں کچھ نہیں جانتی، یہ لوگ مجھے ریوالور دکھا کر یہاں لے آئے ہیں، میریا نے کہا۔ کیسا تھا؟ کیا؟ وہ متحیرانہ لہجے میں بولی۔ ریوالور؟ عمران نے کہا۔ بیتو کی نہ کو، وہ روحانسی ہو کر بولی۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ بیٹھ جائیے مسٹر عمران، اور آپ بھی تشریف رکھیے محترمہ، کسی نے کہا، اور وہ آواز کی سمت میں متوجہ ہو گئے۔ دائیں جانب والے دروازے میں ایک بارش سفید فام آدمی کھڑا نظر آیا۔ عمر 40 اور 50 کے درمیان رہی ہوگی، گٹھیلے جسم والا اور دراز قد تھا۔ بڑی نکھری ستھری اردو میں انہیں مخاطب کیا تھا۔ عمران نے پھر الوؤں کی طرح دیدے نچائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ تشریف رکھیے، اس نے پھر کہا۔ آپ کی تعریف؟ عمران نے میریا سے پوچھا۔ میں کیا جانوں؟ جی ہاں، وہ نہیں جانتی۔ آپ لوگ براہ کرم تشریف رکھیے، یہ ایک ایسا ہی معاملہ ہے کہ ہمیں یہ ناشائستہ حرکت کرنی پڑی، اس نے کہا۔ اچھا اچھا، عمران خوش ہو کر بولا۔ خیر کوئی بات نہیں، آپ کہتے ہیں تو ہم بیٹھے جاتے ہیں۔ پھر اس نے میریا کو بیٹھ جانے کا اشارہ کیا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ میریا حیرت سے کبھی نوارد کو دیکھتی اور کبھی عمران کو۔ نوارد سامنے والی کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا۔ میرا نام وائٹ مشروم ہے، جس کا اردو ترجمہ ہوا سفید کوکر متا۔ عمران چہک کر بولا۔ مسٹر عمران، سنجیدگی اختیار کیجیے، اسے کسی قدر تلخی میں کہا۔ بالکل، میں سنجیدہ ہوں، فرمائیے۔ وہ تصویر کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ کون سی تصویر؟ عمران نے کہا۔ باول دے صوف، وہ دراصل میری ملکیت تھی، پچھلے سال چوری ہو گئی تھی، اس نے کہا۔ تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ موسی اور شمرا؟ عمران نے کہنا چاہا۔ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، وہ ہاتھ اٹھا کر بولا، سوائے اس کے کہ وہ میری ملکیت تھی۔ ہو سکتا ہے، عمران نے لاپرواہی سے کہا، لیکن آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا تھا کہ وہ تصویر اب کہاں ہے، اس نے کہا۔ بھلا میں کیا بتا سکوں گا؟ تصویر آپ نے تلاش کی تھی؟ یقیناً، یہ درست ہے۔ تو پھر بتائیے کہ اب وہ کہاں ہے، اس نے پھر پوچھا۔ تصویر کے ساتھ ہی موسی شمرا کی ایک تحریر بھی تھی، جس کے مطابق وہ تصویر مجھے محکمہ خارجہ کے کسی ذمہ دار آفیسر کے حوالے کر دینی تھی، عمران نے بتایا۔ تو پھر آپ نے وہ تصویر کس کے حوالے کی تھی؟ اس نے پھر پوچھا۔ کسی کے بھی حوالے نہیں کر سکا تھا، اچانک ISI والے نازل ہو گئے اور ان دونوں قیدیوں سمیت تصویر کو میرے قبضے سے نکال کر لے گئے، عمران نے کہا۔ آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ ٹکے کا دو ہو رہا ہوں، کیا آپ دیکھ نہیں رہے؟ عمران نے کہا۔ مسٹر عمران، سنجیدگی۔ عمران نے مزید کچھ کہنے کی بجائے برا سا منہ بنایا اور دوسری طرف دیکھنے لگا۔ محترمہ، آپ بتائیے، اس نے میریا سے کہا۔ میں کیا بتاؤں؟ اس تصویر کے بارے میں مجھے اس وقت تک کچھ بھی معلوم نہیں تھا جب تک وہ برآمد نہیں کر لی گئی۔ میں موسی شمرا کی سیکرٹری تھی، لیکن یقین کیجیے میں نہیں جانتی تھی کہ ان سے کوئی راز بھی وابستہ ہے۔ تصویر کون لے کر گیا؟ اس نے کہا۔ ملٹری کے کچھ لوگ تھے، میں نے ان کی وردیوں سے انہیں پہچانا تھا، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتی، میریا نے بتایا۔ شمرا نے خصوصیت سے آپ ہی کو اپنا وارث کیوں بنایا؟ اس نے پھر پوچھا۔ میں نہیں جانتی جناب، یہ سب کچھ میری توقعات کے خلاف ہوا ہے، میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ حالانکہ اس کی اصل وارث روزا پالگریو تھی، اس نے کہا۔ خود موسی شمرا نے اس کا تذکرہ کبھی نہیں کیا تھا۔ بہرحال مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، مجھے تو اپنی تصویر چاہیے، وائٹ نے کہا۔ آپ نے چوری کی رپورٹ تو درج کرائی ہی ہوگی، دفتر عمران نے اس سے سوال کیا۔ یہی تو دشواری ہے مسٹر عمران
کہ میرے مینیجر کی غفلت سے ایسا نہیں ہو سکا تھا، ورنہ میں براہ راست دعویٰ کرتا۔ لیکن آپ نے جس انداز میں ہمیں بلوایا ہے قطعی پسند نہیں آیا، عمران بولا۔ مجبوری ہے مسٹر عمران، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ ویسے آپ نے میرے ایک دو آدمی کو زخمی کر دیا ہے۔ اوہو، آپ بھی یہی فرما رہے ہیں؟ میں قطعی غیر مسلح تھا، میں نے ہرگز اس پر فائر نہیں کیا تھا۔ کیا آپ کے آدمی میری جامع تلاشی لی بغیر یہاں تک لائے ہوں گے؟ عمران نے کہا۔ اس نے ان دونوں مسلح آدمیوں کی طرف دیکھا جو دروازے کے قریب کھڑے تھے، اور ان میں سے ایک ہکلایا، یس سر، ہم نے جامع تلاشی لی تھی۔ تو پھر اس پر فائر کس نے کیا؟ پتہ نہیں جناب، فائر کی آواز سن کر ہم نے بھی فائرنگ شروع کر دی تھی۔ اوہ، تو یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ جاؤ دیکھو کون ہو سکتا ہے۔ وہ پیر پٹک کر ڈھارا، اور وہ دونوں جلدی سے باہر نکل گئے۔ میری تو عقل ہی چکرا کر رہ گئی ہے، عمران دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر رہا۔ اب ہم واپس کیسے جائیں گے؟ میریا منمنائی۔ فی الحال آپ دونوں میرے مہمان رہیں گے، واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سفید فام اجنبی نے کہا۔ کب ہوگا؟ عمران نے بڑے بھولے پن سے پوچھا۔ مسٹر عمران، آپ مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ اتنے یقین کے ساتھ نہ کہیے، عمران نے کہا۔ تو کیا آپ واقعی بے وقوف بنا رہے ہیں؟ اس سلسلے میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکا۔ معاملات کو الجھانے سے کوئی فائدہ نہیں، میری مرضی کے بغیر آپ یہاں سے نہیں جا سکیں گے، اجنبی نے کہا۔ خاصا پرفضا مقام معلوم ہوتا ہے، عمران انگڑائی لے کر بولا، لیکن مسٹر مشروم، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کون سی بات مسٹر عمران؟ یہی کہ محسن شیمرا آپ کی تصویر چرا کر محکمہ خارجہ کے حوالے کیوں کرنا چاہتے تھے؟ مجھے خود بھی اس پر حیرت ہے، اجنبی نے کہا۔ آپ کے اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ میں تو بڑی مصیبت میں پڑ گیا ہوں، عمران نے کہا۔ شیمرا سے آپ کا کیا تعلق تھا؟ تعلق؟ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اگر مجھے اس پھیر پھیر کا علم ہوتا تو کبھی اس پر رحم نہ کھاتا۔ کس طرح ملاقات ہوئی؟ اجنبی نے سوال کیا۔ بس ایک شام کلب میں بیٹھے تھے۔ اس کی شکل پر چھائی ہوئی یتیمی نے مجھے بہت متاثر کیا۔ اس نے بتایا کہ وہ چند دنوں کا مہمان ہے، اس لیے خوش رہنا چاہتا ہے، لہٰذا میں نے اسے کئی لطیفے سنائے اور وہ بہت خوش ہوا۔ پھر اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں کل اس کا مہمان بن جاؤں۔ میں نے سوچا کہ یہ تو 24 گھنٹوں کی بوریت ہوگی، لہٰذا اس کی یہ درخواست بڑی خوبصورتی سے رد کر دی۔ کہہ دیا کہ وقتاً فوقتاً اس سے ملتا رہوں گا، لیکن اس کی کوٹھی میں قیام نہیں کر سکتا۔ بس اس طرح دوستی ہو گئی تھی۔ دراصل میں اس کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کرتا تھا، اسے باور کراتا تھا کہ موت کا ایک وقت معین ہے، چاہے کینسر کی وجہ سے واقع ہو جائے، چاہے بواسیر کی وجہ سے۔ اوہ خدا کی پناہ! اچانک خاموش ہو کر وہ اجنبی کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اجنبی نے کہا۔ مائی ڈیئر مسٹر مشروم، آپ بواسیر کے مریض معلوم ہوتے ہیں، عمران نے کہا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ گڑبڑا کر بولا۔ میں شرط لگانے کو تیار ہوں، عمران بولا۔ خواہ مخواہ؟ یقین کیجیے مسٹر مشروم، بسا اوقات مریض کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ بواسیر میں مبتلا ہے، اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے، اس نے طنزیہ سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ بالکل بالکل، یہ طب مشرق کے اسرار ہیں۔ میں نہیں سمجھا۔ طب مشرق کے مطابق بواسیر کی علامات سب سے پہلے چہرے پر ظاہر ہوتی ہیں۔ آپ کی دائیں طرف کی مونچھ بائیں طرف والی سے چھوٹی ہے۔ نہیں، وہ اپنی مونچھیں ٹٹولتا ہوا بولا۔ صرف 2 ملی میٹر کا فرق ہے، یقین نہ آئے تو ناپ کر دیکھ لیجئے۔ فضول بات، اس نے کہا۔ ناپ کر دیکھیے، اگر میرا اندازہ غلط ثابت ہوا تو گولی مار دیجیے گا، عمران نے کہا۔ میں واقعی گولی مار دوں گا، وہ جھنجھلا کر بولا۔ شوق سے؟ جائیے ناپ لیجیے، عمران بولا۔ میرے پاس اسکیل نہیں ہے۔ دھاگے سے ناپ لیجیے، فرق تو ظاہر ہو جائے گا۔ تم ان دونوں پر نظر رکھنا، میں ابھی آیا، اجنبی نے تیسرے مسلح آدمی سے کہا جو دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ پھر وہ چلا گیا، اور میریا حیرت سے عمران کو دیکھتی رہی، لیکن وہ خود اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، اور اس کے چہرے پر تشویش کے ایسے ہی آثار پائے جاتے تھے جیسے اجنبی کے بواسیر غم میں برابر کا شریک ہو۔ دفتن میریا کھنکھاری، اور وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ تم نے کیا شروع کر دیا ہے؟ وہ آہستہ سے بولی۔ میں نے شروع کیا ہے؟ بھلا اس کی بواسیر سے میرا کیا تعلق؟ عمران نے کہا۔ یہ کہاں آپ پھنسے؟ میریا نے کہا۔ تم ہی بتاؤ، تم پہلے آئی تھی، لیکن آئی کس طرح؟ گاڑی خراب ہو گئی تھی، فون کر کے ٹیکسی منگوائی، اور ٹیکسی نے گرینڈ کی بجائے یہاں پہنچا دیا، میریا نے بتایا۔ شاید اس کے مقدر میں بواسیر سے صحت یابی میرے ہی ہاتھوں ہونی لکھی ہوئی تھی، عمران نے کہا۔ پتہ نہیں تم کیا کر رہے ہو، میریا بولی۔ پیٹ پالنے کے لیے کوئی نہ کوئی پیشہ تو اختیار کرنا ہی پڑتا ہے۔ تمہاری طرح مجھے کوئی بہت بڑی جائیداد تو نہیں مل گئی ہے، عمران نے کہا۔ یہاں پیشہ اختیار کرنے بیٹھے ہو، میریا نے کہا۔
اس سے پہلے کوئی ایسا مریض ملا ہی نہیں، پھر کیوں نہ موقع سے فائدہ اٹھاؤں؟ بغیر آپریشن مت سے غائب، گندی باتیں مت کرو، میریا نے کہا۔ اوہ آئی ایم سوری۔ اسے سختی سے ہونٹ بھیج لیے اور اس مسلح آدمی کو گھورنے لگا جو دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ اسے بے اختیار ہنسی آ گئی، دیسی ہی تھا۔ نہیں، تم ٹھیک ٹھاک ہو، عمران سر ہلا کر سنجیدگی سے بولا۔ کیا واقعی وائٹ صاحب؟ وہ جملہ پورا کیے بغیر خاموش ہو گیا کیونکہ اس نے قدموں کی چاپ سن لی تھی۔ مشروم کمرے میں داخل ہوا، اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ عمران مستفسرانہ نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ میں نے کہیں یہ علامت نہیں سنی، اس نے کہا۔ اوہ تو میرا اندازہ درست نکلا، عمران نے کہا۔ ہاں کسی قدر چھوٹی ہے لیکن میں اسے تسلیم نہیں کر سکتا، اس نے کہا۔ نہ کیجیے، لیکن جیسے ہی برسات کا موسم شروع ہوگا آپ بیٹھنے کو ترس جائیں گے۔ علامات بادی بواسیر کی ہے، اتنا شدید درد اٹھتا ہے کہ آنکھیں نکل پڑتی ہیں، عمران نے کہا۔ بس بس میرا وقت برباد نہ کیجیے، اجنبی نے کہا۔ اچھا تو جو بتائیے وہ کروں، عمران نے کہا۔ وہ تصویر آپ محکمہ خارجہ کے کس آفیسر کے حوالے کرتے؟ اس نے پوچھا۔ وزارت خارجہ کے سیکرٹری کے، عمران نے بتایا۔ لیکن اسے آئی ایس آئی والے لے گئے؟ اس نے پوچھا۔ اور میں نے وزارت خارجہ کے سیکرٹری کو ان حالات سے آگاہ کر دیا۔ میں نے آپ کے بارے میں خاصی معلومات فراہم کر لی ہیں، اجنبی نے کہا۔ ضرور کر لی ہوں گی، عمران بولا۔ میں یقین نہیں کر سکتا کہ آپ نے تصویر یوں ہی ان لوگوں کے حوالے کر دی ہوگی، اجنبی بولا۔ بالکل مفت، یقین کیجئے کہ انہوں نے کوئی معاوضہ مجھے ادا نہیں کیا، عمران بولا۔ میں معاوضے کی بات نہیں کر رہا، اجنبی بولا۔ پھر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عمران نے کہا۔ یہ ناممکن ہے کہ آپ نے اس پینٹنگ کے کیمرہ فوٹو اتارے بغیر ان کے حوالے کر دی ہو۔ کیا وہ کسی محبوبہ دل نواز کی تصویر تھی کہ مجھ سے ایسی کوئی حرکت سرزد ہو جاتی؟ بچے کو دودھ پلاتی ہوئی گدھی ہوں، عمران برا سا منہ بنا کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، دفعتاً اجنبی طیش میں آ کر بولا۔ تمیز سے مسٹر مشروم، ورنہ تم کیا کرو گے؟ افسوس کہ ان خاتون کی موجودگی میں کچھ زیادہ نہیں کر سکوں گا، عمران بولا، جب تک وہ فوٹوگراف میں حوالے نہیں کر دو گے۔ تم دونوں کی رہائی یہاں سے ممکن نہیں۔ مائی ڈیئر مسٹر مشروم، تم آخر ہو کیا چیز، اور اس بے تکلفی کی وجہ کیا ہے؟ اگر وہ تھی ہی تمہاری تو تم فوٹوگراف لے کر کیا کرو گے؟ میں دیکھوں گا کہ شمرا نے اس میں کسی کوئی قسم کی کوئی تبدیلی تو نہیں کر دی، اجنبی بولا۔ لیکن افسوس کہ مجھے اس کا فوٹوگراف لینے کی سوجی ہی نہیں، اور میں اب تک متحیر ہوں کہ آخر اس گدھی سے محکمہ خارجہ یا آئی ایس آئی کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے، اور روزہ پالگریو اسے کیوں حاصل کرنا چاہتی تھی، اور کیا اسے حاصل کرنے کی کوشش کسی قسم کا جرم تھا کہ آئی ایس آئی والے اسے ادھر لے گئے؟ کیا تم اتنے ہی بھولے ہو مسٹر عمران جتنا ظاہر کر رہے ہو، اجنبی نے کہا۔ ان سے پوچھ لو کہ میں کتنا بھولا ہوں، عمران میریا کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ دفتن اجنبی نے چونک کر اپنے آدمی سے پوچھا، وہ دونوں ابھی واپس نہیں آئے؟ نہیں جناب۔ تم دونوں نے آنکھیں کھلی نہیں رکھی، شاید کوئی اور بھی ہے، وہ اٹھتا ہوا بولا۔ میں دیکھوں جناب؟ نہیں، تم یہیں ٹھہر کر ان کی نگرانی کرو، اس نے کہا اور کمرے سے چلا گیا۔ عمران نگرانی کرنے والے کو آنکھ مار کر مسکرایا۔ کوئی گڑبڑ خطرناک ثابت ہوگی جناب، وہ اپنی اسٹین گن کو جنبش دے کر بولا۔ تمہارا صاحب اردو اچھی بول لیتا ہے لیکن سچ مچ بواسیر کا مریض ہے، عمران نے کہا۔ مجھے کیا، اس نے شانے اچکائے۔ کچھ پاگل بھی لگتا ہے، عمران بولا۔ برائے کرم اس سے ایسی باتیں نہ کیجیے، اس نے کہا۔ تم بھی اپنے صحابی کی طرح بے حد شائستہ معلوم ہوتے ہو، عمران بولا۔ براہ کرم خاموش ہو جائیے، میں تمہیں باتوں میں الجھا کر نکل بھاگنے کی طاقت میں نہیں ہوں، عمران بولا۔ وہ کچھ نہ بولا، میریا کے چہرے پر الجھن کے آثار تھے، اور کبھی کبھی وہ عمران کو غصیلی نظروں سے دیکھنے لگتی تھی۔ آخر کچھ دیر بعد بولی، کیا یہیں رات گزارنے کا ارادہ ہے؟ تم جانو، دعوت تم نے دی تھی، اگر کوٹھی ہی میں انتظام کر لیا ہوتا تو اس دشواری میں کیوں پڑتے؟ بس ہو گئی حماقت، لیکن میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، میریا نے کہا۔ بے حد منحوس گدھی تھی۔ آخر تھی کیا بلا؟ میریا نے پوچھا۔ یورپین معلوم ہوتا ہے، روزہ بھی یورپین ہی تھی، آخر یورپ میں گدھیوں کو اس قدر عروج کیوں حاصل ہو رہا ہے؟ اگر کوئی ڈھنگ کی بات نہیں کر سکتے تو خاموش رہو، میریا بولی۔ یہاں کھانے میں کیا مل سکے گا؟ عمران نے مسلح آدمی سے پوچھا۔ میں کچھ نہیں جانتا۔ تب تو یہ بڑی عجیب بات ہے، کیا تم رات کا کھانا کھا چکے ہو؟ عمران نے پھر پوچھا۔ میں کسی بات کا جواب نہیں دوں گا، براہ کرم خاموش رہیے۔ یہ کس قسم کی بندوق ہے؟ میریا نے عمران سے پوچھا۔
اشارہ اسٹین گن کی طرف تھا۔ ٹریگر دبتے ہی بیک وقت متعدد گولیاں نکلتی ہیں اور آدمی چھلنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ مسلح آدمی اسٹین گن کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ادھر عمران دیر سے فرش پر پڑے ہوئے ایک جھاڑن کو اپنے جوتے پر تول رہا تھا۔ اچانک اس نے جھاڑن مسلح آدمی کے منہ پر اچھال دیا۔ وہ اس کے لیے تیار نہیں تھا، ہڑبڑا کر رہ گیا۔ دوسرے لمحے میں عمران نے چھلانگ لگائی۔ داہنا ہاتھ اسٹین گن پر پڑا، بایاں پیٹ پر۔ اب اسٹین گن اس کے ہاتھ میں تھی اور مغلوب دروازے کے باہر پڑا تھا۔ گھٹوں کے بل چلتے ہوئے اندر آ جاؤ، عمران آہستہ سے بولا۔ اس نے چپ چاپ تعمیل کی اور عمران نے کہا، میں زیادہ دیر تک کہیں بھی نہیں رک سکتا۔ تمہارے لیے زیادہ بہتر یہی ہوگا کہ خود بے ہوش بن جاؤ، ورنہ دوسری صورت میں مجھے تمہارے سر پر ضرب لگانی پڑے گی۔ لیکن میں یہ نہیں چاہتا کیونکہ تم بے حد شائستہ آدمی ہو۔ آدمی سمجھدار تھا، فوراً ہی منہ کے بل فرش پر گر گیا اور ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ دیے۔ تم کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ نکلو باہر، عمران نے میریا سے کہا، جو قریب ہی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کمرے سے نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ نگرانی کرنے والے کو اسی میں عافیت نظر آئی تھی کہ عمران کے مشورے پر عمل کرتا۔ باہر اندھیرے اور سناٹے کا وہی عالم تھا۔ عمران نے میریا کا بازو پکڑ کر کہا، ہوشیاری سے چلو، کہیں ہاتھ منہ نہ توڑ بیٹھنا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میریا نے کہا۔ ان کے پاس ایک بہت ہی طاقتور سرچ لائٹ بھی ہے، عمران بولا۔ تم اور ڈرا رہے ہو۔ عمران اندازے سے اس جگہ تک پہنچ گیا جہاں اس نے ایک پتھر کے نیچے اپنا ریوالور چھپایا تھا۔ ریوالور حاصل کر لینے کے بعد وہ سوچنے لگا، کیا وہ گاڑی ابھی وہیں پر موجود ہوگی جس پر اسے یہاں تک لایا گیا تھا؟ پھر وہ اس جانب بڑھی رہے تھے کہ سرچ لائٹ فضا میں چکرانے لگی۔ عمران نے میریا کو زور سے کھینچا اور وہ گرتے گرتے بچی۔ دونوں جہاں تھے وہیں لیٹ گئے اور عمران نے کوہنیوں کے بل ہو کر اسٹین گن کا رخ ایک طرف کر دیا جدھر سے سرچ لائٹ پھینکی جا رہی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ میریا ہانپتی ہوئی بولی۔ آرام سے واپسی ناممکن معلوم ہوتی ہے، چپ چاپ پڑی رہو، عمران نے آہستہ سے کہا۔ وہ دونوں سرچ لائٹ کی زد پر نہیں تھے۔ روشنی کا دائرہ کئی بار ان کے اوپر سے گزر گیا تھا۔ بس یوں ہی دم سادے پڑی رہنا، عمران بولا۔ خدا غارت کرے اس تصویر کو، آخر اس میں کون سے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، میریا نے کہا۔ گدھوں اور گدھیوں کا عروج کا زمانہ ہے، عمران بولا۔ کہیں میں پاگل نہ ہو جاؤں، میریا بولی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ بار برداری والی گدھی نہیں معلوم ہوتی، عمران بولا۔ تمہاری باتیں اور دماغ خراب کرتی ہیں، میریا بولی۔ بس اب اسی طرح لیٹے ہی لیٹے داہنی جانب مڑ کر رینگنا شروع کر دو، عمران بولا۔ یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا، میریا بولی۔ اٹھ کر چلو گی تو سرچ لائٹ کی زد میں آ جاؤ گی، عمران نے کہا۔ خداوند، میں کیا کروں؟ وہ منمنائی۔ جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو، ورنہ میں تو مارا ہی جاؤں گا، عمران بولا۔ اب تو پچھتانا بھی بیکار ہے، میریا نے کہا۔ کس بات پر؟ عمران نے پوچھا۔ اسی پر کہ میں نے موسیو شمرا کی ملازمت اختیار کی تھی، میریا نے کہا۔ آدمی کی فطرت، عمران ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ جو چاہو کہہ لو، معمولی حالات میں اس وقت میں اپنے بستر پر ہوتی، میریا بولی۔ دولت مندی ویسے بھی کانٹوں کی سیج کہلاتی ہے، عمران نے کہا۔ بس ختم کرو، میں نے رینگنا شروع کر دیا ہے۔ شاباش، اسی طرح آگے بڑھتی رہو۔ بڑی دشواری سے وہ اس مستعص جگہ تک پہنچ سکے تھے جہاں سے گاڑی کا حیولہ زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ کیا ہے؟ میریا خوفزدہ لہجے میں بولی۔ وہی گاڑی جس پر مجھے لایا گیا تھا، عمران نے کہا۔ خدا کرے وہ کنجی اگنیشن سے نکالنا بھول گئے ہوں، میریا بولی۔ کنجی نہ ہونے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، البتہ اگر ٹینکی خالی ہوئی تو وہ گدھی بہت یاد آئے گی جس کی وجہ سے ہم اس حال کو پہنچے ہیں۔ ایک بڑے پتھر کی اونٹ میں رک کر عمران نے ایک کنکری اٹھا کر اچھالی تھی اور گاڑی کی چھت پر اس کے گرنے کی آواز آئی تھی اور پھر سناٹا چھا گیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ میریا آہستہ سے بولی۔ کوئی آس پاس موجود ہوگا تو ادھر متوجہ ہو جائے گا، عمران نے کہا اور اندھیرے میں آنکھیں پھاڑنے لگا۔ نزدیک و دور کسی قسم کی بھی حرکت محسوس نہ کر سکا۔ اٹھو اور تیزی سے آگے گاڑی تک پہنچنے کی کوشش کرو، اس نے میریا کا شانہ پکڑ کر کہا۔ گاڑی میں بیٹھ جانے کے بعد وہ کپ کپاتی ہوئی بولی۔ جلدی کرو، کہیں کوئی آ نہ جائے، اب مجھے گاڑی سے کون اتارے گا؟ خاموش بیٹھی رہو، عمران نے کہا۔ کنجی اگنیشن میں موجود ہے۔ دوسرے ہی لمحے میں انجن اسٹارٹ ہوا تھا اور گاڑی حرکت میں آ گئی۔ اس مردود نے موسیو شمرا پر چوری کا الزام لگایا تھا، میریا کچھ دیر بعد بولی۔ وہ صرف معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، عمران نے کہا۔ کیا سچ مچ تم نے اس کے کیمرہ فوٹو لی تھی؟ عمران نے کہا۔ اب تم بور کرو گی؟ اوہ مجھے کیا، کوئی اور بات کرو، میریا بولی۔ کیا بات کرنا ضروری ہے؟ عمران نے کہا۔ پتہ نہیں، کس قسم کے آدمی ہو؟
مجھے اپنے آدمی ہی ہونے پر شبہ ہے، عمران نے کہا۔ تم نے جب ان کے منہ پر جھاڑن پھینکا تھا تو اسٹین گن چل جاتی تو کیا ہوتا؟ میریا نے کہا۔ ہماری لاشیں وہیں پڑی رہ گئی ہوتی، عمران بولا۔ میں خواہ مخواہ ماری جاتی، میریا نے کہا۔ بہتر ہوگا کہ کچھ دنوں کے لیے کہیں اور چلی جاؤ، اب تو یہ قصہ چل نکلا ہے، عمران نے کہا۔ آخر وہ کیسی تصویر ہے؟ میریا نے پوچھا۔ شاید تم جاسوسی ناول نہیں پڑھتی۔ مجھے دلچسپی نہیں ہے۔ بس تو پھر گول ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ یہ معاملات تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گے، عمران بولا۔ لیکن میرے لیے بھی تو خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اگر اس وقت تم نہ ہوتے تو میرا نہ جانے کیا حشر ہوتا، میریا نے کہا۔ میرے پہنچنے سے قبل کیا باتیں ہوئی تھیں؟ عمران نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، وہ میرے کسی سوال کا جواب ہی نہیں دیتے تھے، اور وہ اردو داں انگریز تو تمہارے پہنچنے کے بعد ہی دکھائی دیا تھا، میریا نے بتایا۔ ٹینکی میں پیٹرول اتنا نہیں معلوم ہوتا کہ ہم شہر تک پہنچ سکیں، عمران بولا۔ پھر کیا ہوگا؟ جہاں بھی گاڑی رکی وہاں سے پیدل۔ ہو سکتا ہے ڈگی میں فالتو پیٹرول بھی موجود ہو، میریا نے کہا۔ دیکھا جائے گا، اب تم اونگنا شروع کر دو، عمران بولا۔ کیا چھوڑ بھاگنے کا ارادہ ہے؟ میریا نے کہا۔ خیال برا نہیں ہے، تمہاری وجہ سے رات کا کھانا بھی گیا، عمران بولا۔ مجھے افسوس ہے، میریا نے کہا۔ تمہارا افسوس میری آنتوں کے کسی کام نہیں آ سکتا، عمران بولا۔ واقعی اب شرمندگی کی وجہ سے اونگنا ہی پڑے گا، اس نے کہا اور پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔